بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ٹائمز اور میں ہوں تصور شہزاد۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال جس طرف جا رہی ہے اور عمران خان کی جو احتجاجی تحریک کا سلسلہ ہے، حکومت کی طرف سے جو مہنگائی کا ایک بحران مزید تر ہوتا جا رہا ہے، اور بلاول بھٹو نے پچھلے دنوں ایران کا دورہ کیا، تو کیا اس دورے کے کوئی ثمرات پاکستان کو ملنے کی توقع ہے؟ اس حوالے سے آج ہم نے زحمت دی ہے، ممتاز تجزیہ کار ہیں اور ڈیلی ڈان اخبار سے وابستہ ہیں، سینئر صحافی ہیں، احسن رضا صاحب۔ بہت شکریہ احسن صاحب، آپ کا اپنے وقت دیا۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلا سوال ہمارا یہی ہے کہ موجودہ جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، لوگ اس کو سیاسی بحران سے تعبیر کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو بیانیہ تھا کہ اس میں امریکی مداخلت سے یہ رجیم چینج ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی امریکہ پاکستان میں اتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے کہ وہ حکومت بدل دے؟ بہت شکریہ تصور صاحب، آج آپ نے ہمیں موقع دیا بولنے کا۔ دیکھیں، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ امریکہ کا کوئی کردار ہے رجیم چینج میں یا گورنمنٹ کے چینجز میں، اور جو عمران خان بات کر رہے ہیں کیا وہ کسی حد تک ٹھیک ہے، تو پہلے ہم اس سوال کو اس طرح ایڈریس کر لیتے ہیں کہ کیا امریکہ دنیا بھر میں یا کسی خاص ممالک میں گورنمنٹ کو چینجز کرانے میں اپنا انفلوئنس ادا کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے۔ اس کی ہسٹری ہے کہ امریکہ فنڈنگ کے ذریعے، ڈائریکٹ ایون اٹیکس کے ذریعے، انویژن کے ذریعے، یا اسی اندرون ملک کوئی ایک خاص طبقے کو ابھار کر گورنمنٹ کے خلاف کر کے حکومتوں کو چینج کرتے رہنا، یہ امریکہ کرتا رہا ہے۔ صحیح۔ اب دوسرا، جہاں تک عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ کیا وہ کہ امریکہ نے ان کی گورنمنٹ کو چینج کرنے میں ان کا وہ کردار ہے، اس کو اگر تھوڑا سا گہرائی میں لے کے جائیں تو عمران خان کی کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی کہ جیسے ہم کہیں کہ انہوں نے کسی طور پہ امریکہ کو ناراض کیا ہو، افینڈ کیا ہو۔ جب تک ٹرمپ حکومت میں تھے تو وہ ان کو دوحہ میں طالبان کو مذاکرات میں لانے کے لیے ان کو بہت ہی فیسیلیٹیٹ کیا۔ جب بائیڈن حکومت آئی تو تھوڑی سی ہم نے چینج دیکھی امریکی حکومت میں، کہ انہوں نے سفیر مقرر نہیں کیا، پاکستانی گورنمنٹ سے کوئی کنٹیکٹ نہیں کیا، اس کے بدلے میں انڈیا سے انہوں نے اپنے روابط بہت حد تک بڑھا لیے۔ پاکستان کو ایک طرح سے وہ ایک سائیڈ لائن کر دیا۔ اچھا، اس کے باوجود عمران خان صاحب ان دنوں تک چپ رہے، میں بھی کوئی پیچھے در پردہ کام ہوتا رہا ہو، لیکن اچانک جس طرح ان کی حکومت چینج کی گئی، جس طرح اس میں ملکی اداروں کا کسی حد تک کردار ہے، جو کہ 90% تک اندرونی مداخلت اگر ہم کہیں وہ ہے، اور 10% ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیرونی مداخلت بھی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے باہر سے ایک تھوڑا سا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، تو ان کے جو یہ آج کل بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، اس میں کسی حد تک دم ہے، لیکن ابھی اس کا جو ہم فیصلہ ہے وہ تاریخ پہ چھوڑ دیں، یہ کچھ عرصے کے بعد یہ ساری باتیں کھول کر سامنے آ جائیں گی۔ نہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے، ایٹمی پروگرام جو ہے وہ وائنڈ اپ نہ کرنے اور سی پیک کا منصوبہ ختم نہ کرنے کی پاداش میں عمران خان کو ہٹایا گیا ہے۔ دیکھیں، سی پیک کے جہاں تک منصوبے کی بات ہے تو اس پہ امریکن گورنمنٹ نے اپنے وہ سفارتی تعلقات بھی محدود کر دیے تھے، اور اپنی دوسری جو امداد تھی وہ بھی محدود کر دی تھی سی پیک کا، تو کیونکہ وہ اس کے مقابلے میں وہ انڈیا کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے تھے کہ اس خطے میں جو چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے، اس کے مقابلے میں جو چائنا ہے وہ پاکستان، ایران، افغانستان، سینٹرل ایشین اسٹیٹ اور رشیا تک چلا گیا تھا۔ تو یہ کولڈ وار تو تھی چائنا کی اور امریکہ کی، اس کی زد میں پاکستان نے آنا تھا۔ ایٹمی پروگرام جو ہے وہ دیکھیں، اس کی جتنی مخالفت ہونی تھی وہ ہو چکی ہے۔ اب پوری دنیا پاکستان کو ایک ذمہ دار
ایٹمی ملک کے طور پر جانتی ہے. بالکل صحیح. پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھی. وہ کہتے ہیں یہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں. باقی اس پہ اب کیا دباؤ ہو سکتا ہے؟ رول بیک تو اب نہیں ہو سکتا، ایٹم بم بن گیا ہے. تو اس طرح کی مخالفتیں تو چلتی ہی رہتی ہیں. لیکن امریکہ نے کبھی کھول کر عمران خان گورنمنٹ کی کسی چیز کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں مخالفت نہیں کی تھی. تو اس کو پھر میں اسی طرح کہوں گا کہ تھوڑا رول باہر کی حکومت کا ہے، باہر کے کرداروں کا ہے، زیادہ تر کردار اندرونی ہاتھوں کا ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھتے ہیں، آپ بطور صحافی اس چیز سے آگاہ ہیں کہ رجیم چینج سے پہلے یہاں لاہور میں جو امریکی کونسل جنرل ہیں اس نے بہت زیادہ ملاقاتیں شروع کر دی تھی. نون لیگ کی قیادت سے ان کی ملاقاتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے لوگوں سے اور ایسے افراد سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں جو ان کے اس دائرے میں تو نہیں آتی سفارتکاری کے کھاتے میں، لیکن وہ ملاقاتیں کر رہے تھے. تو اس سے کیا یہ تاثر نہیں ملتا کہ وہ کہیں پلاننگ کے تحت وہ سارا معاملات ایک ایجنڈا دے رہے تھے؟ دیکھیں، پلاننگ جو اس طرح کی ہوتی ہے وہ میرے خیال میں خفیہ طور پہ کی جانی چاہیے، وہ بہتر ہوتی ہے. سفارتکار جو ہیں وہ ادھر اندرون ملک اپوزیشن لیڈر سے بھی ملتے رہتے ہیں، ٹریڈر سے بھی ملتے رہتے ہیں، جو بھی انفلوئنسر ہوتے ہیں جن کی سمجھتے ہیں کہ یہ صحافی ہے، اس کی پبلک اوپینین لوگوں میں اثر کرتی ہے، اس سے بھی مل لیتے ہیں. تو ان ملاقاتوں پہ کوئی زیادہ خاص انگلی نہیں اٹھنی چاہیے. زیادہ وہ جو سائفر ہے جس پہ جو آج تک سامنے نہیں آ رہا کہ وہ اس کے اوپر انہوں نے سیکرٹ ایکٹ لگا دیا ہے، جس میں وہ ایک ڈپٹی سیکرٹری لیول کا بندہ وہ تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر وہ چینج ہو گئے تو ہم پاکستان کو سپورٹ معاف کر دیں گے. اس بات میں خاصا دم ہے. اندرون ملک جو سفارتکار کرتے رہتے ہیں وہ ایک روٹین کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور اگر انہوں نے کچھ اس طرح کا کوئی کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر ان کے خفیہ ہڈن ہینڈز بہت زیادہ ہیں، وہ ان کو استعمال کر کے اپنا کام نکلوا سکتے ہیں. لیکن امریکہ ایک بہت بڑی پاور ہے. پاکستان میں لوگ جو ہے نا اس سے خاصے مرعوب ہیں. ہماری جو سوسائٹی ہے بدقسمتی ہے یہ، جس کے لیے اب عمران خان بول رہا ہے، جس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو بولا تھا کہ بھئی اپنا نیشنلزم، کوئی اپنی خودداری، اپنی پاکستانیت، یہ کوئی چیز ہوتی ہے کہ اس کے بجائے آپ غیر ملکی اشاروں کے اوپر ناچیں، ان کے اوپر ان کے کہنے پہ آپ حکومتیں تبدیل کریں، لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرا دیں. تو اس پہ پہلے بھٹو صاحب بولے تھے، اب عمران خان بول رہا ہے، اور دوسری کچھ مذہبی جماعتیں بھی اس پہ ٹائم ٹو ٹائم بولتی رہی ہیں. بالکل صحیح. اچھا، حالیہ جو مہنگائی کی لہر ہے اس میں موجودہ حکومت کا تو جو ایک تاثر ہے یا ان کی پاپولیرٹی ہے وہ ڈاؤن نہیں ہو رہی؟ جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ حکومت، دیکھیں موجودہ حکومت اب وہی بات کر رہی ہے جو پہلے عمران خان صاحب کرتے تھے، اور اس کو ہمارا میڈیا اور اس وقت کی اپوزیشن جماعت ہنسی میں ٹال دیتی تھی. کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ کہتی تھی کہ ہمارے ملک کو بہت زیادہ جو تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ان کا مسئلہ ہے، اور کوئلہ جیسے ہماری کوئی خاصی مقدار میں بجلی بنتی ہے اس کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، گندم وہ بہت مہنگی ہو گئی ہے، اور کوکنگ آئل، اب یہ ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں تو ان کی قیمتیں بڑھتی تھیں. تو اس وقت کی اپوزیشن شور مچاتی تھی کہ حکومت جو ہے نا مہنگائی کی ذمہ دار ہے. اب جب سے یہ حکومت آئی ہے، اچھا جب عمران خان حکومت میں تھے تو ان کی پاپولیرٹی بھی بہت حد تک گر گئی تھی، ان کی بات کو کوئی نہیں سن رہا تھا. اب یہ نئی حکومت آئی ہے، یہ چونکہ بہت بڑے دعوے کر کے آئی تھی کہ جی ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، عمران خان کی حکومتی نااہلی ہے کہ وہ قیمتیں کنٹرول نہیں کر سکے تو ہم آ کے کریں گے. اب یہی باتیں وہ عمران خان صاحب والی کر رہے ہیں کہ یہ عالمی مسئلہ ہے، تیل کی قیمتیں ہیں اور رشیا یوکرین کا کنفلکٹ ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے وہ چینج ہو گئے ہیں ڈائنامکس. تو ابھی جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے
تو پاپولیرٹی ان کی بھی اب اسی لیول پہ چلی گئی ہے جس لیول پہ عمران خان کی تھی. اور عمران خان جو ہے وہ چونکہ اس وقت سچ بول رہا تھا تو ان کی پاپولیرٹی اب بہت اوپر چلی گئی ہے. تو آپ مستقبل میں دیکھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان کی توقع ہے کہ اقتدار میں آ جائیں گے دوبارہ؟ دیکھیں فیئر الیکشن ہوئے, الیکشن سے پہلے کا ماحول ایسا نہ بنایا گیا کہ جی عمران خان کو حکومت میں نہیں آنے دینا یا اس حکومت پہ اس پارٹی پہ ان کی خاص اداروں کی وہ مہربانی ہے. اگر اس طرح کا ماحول نہ بنا, فیئر الیکشن ہوئے تو پھر تو میرے خیال میں عمران خان ایک اچھی واضح اکثریت کے ساتھ حکومت میں آنے کے ان کے چانسز ہیں. لیکن آج تک اس طرح کا ماحول بنا نہیں. میں نے جہاں تک ہسٹری کا مطالعہ کیا 2 الیکشن ایسے تھے جن کو ہم کسی حد تک فیئر کہہ سکتے ہیں. ایک 1970 والا اور دوسرا تھا 93 والا جو غیر جانبدار حکومتوں نے کرائے, اور اس میں کوئی اس طرح کی جو کہتے ہیں انجینئرنگ, الیکشن انجینئرنگ وہ بھی نہیں کی گئی. تو اگر اس طرح کا کوئی ماحول بن جائے تو عمران خان صاحب کے کافی واضح چانسز ہیں. اچھا, موجودہ جو بحران ہے ہمارے یہاں بالخصوص توانائی بحران, تو اس حوالے سے بلاول بھٹو نے ایران کا بھی دورہ کیا ہے, جبکہ آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہی پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ کا معاہدہ کیا تھا. تو اب کیا بلاول کے اس دورے سے کوئی مثبت اثرات متوقع ہیں؟ انفارچونیٹلی کوئی نہیں ہے. میں بلاول جب سے فارن منسٹر بنے ہیں میں ان کی ایکٹیویٹیز کو بہت اچھے طریقے سے ٹریک کر رہا ہوں. اب ایران کا دورہ انہوں نے کب کیا؟ جب وہ پہلے سعودی عرب کا دورہ کر چکے تھے, گلف سٹیٹس کا دورہ کر چکے تھے, امریکہ کا دورہ کر چکے تھے اور چائنا کا دورہ کر چکے تھے. تو ایران کا دورہ آیا ان کی کوئی 5ویں یا 6ٹھی پرائرٹی لسٹ پہ. پہلے تو آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں. اچھا, اس کے بعد ادھر چلے گئے. اب ادھر 2-3 دن رہے. میں نے اعلامیہ جو پڑھا تو اس میں قیدیوں کے تبادلے کا ذکر تھا, زائرین کو بہت اچھی سہولیات دینے کا ذکر تھا, ٹریڈ جو ہے نا اس کو بڑھانے کی بات کی گئی, اور کشمیر کا اس پہ ذکر ہوا, یمن کے مسئلے کا ذکر ہوا, فلسطین کے مسئلے کا ذکر ہوا. لیکن کوئی بہت جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کوئی بریک تھرو, جیسے کہتے ہیں جی بہت ہی بازی الٹ دینے والی کوئی چیز وہ نہیں سامنے آئی. جبکہ اس وقت ملکی حالات کا تقاضا ہے کہ اگر انڈیا وہ سعودی عرب کا بہت اچھا ٹریڈ پارٹنر ہے, رشیا کا بہت اچھا ٹریڈ پارٹنر ہے, امریکہ کا اس خطے میں سب سے بڑا الائی انڈیا ہے, لیکن انڈیا ہے وہ رشیا سے تیل لے رہا ہے, انڈیا ایران سے تیل لے رہا ہے. حالانکہ ایران پہ امریکہ نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں, لیکن انڈیا کو انہوں نے ایگزیمپٹ کیا ہوا ہے کہ جی انڈیا لے سکتا ہے 3 سال تک. تو بھئی پاکستان کیوں نہیں لے سکتا؟ بات کم از کم بات تو کریں, امریکہ سے بات کریں, یورپین یونین سے بات کریں کہ ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے, بارڈر ملتی ہے, وہاں سے ہمیں سستی یا مارکیٹ ریٹ پہ وہ جو ہمیں تیل مل سکتا ہے, گیس مل سکتی ہے. اب ایران جو ہے وہ بلوچستان کے سرحدی علاقوں کو بجلی دے رہا ہے, وہ پاکستان سے 70% سستی ہے. صحیح. جو بارڈر آپ کبھی لوگ جاتے ہیں تفتان, اب تو انہوں نے سرحدی راستے شاید بند کر دیے ہیں, تو اس کے بارے میں لوگ بتاتے تھے کہ جی ادھر ایک تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی, اور دوسرا ایک فکس انہوں نے کوئی اماؤنٹ کی ہوئی تھی کہ ہر گھر کا جو بل ہے نا اتنا آئے گا. اب وہ شاید گوادر تک اس کو بجلی لانے کی بات کر رہے ہیں. اب یہاں تک تو بات ہوئی ہے, لیکن آگے جو ہے کوئی تیل کے یا گیس جو پائپ لائن ہے اس کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ نے یا بلاول صاحب نے یا میں یہ کہوں کہ اس حکومت نے ابھی تک کوئی اتنی بڑی
دلچسپی نہیں دکھائی، اور اس پہ پچھلی حکومت عمران خان کی حکومت نے بھی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، پیچھے نواز شریف کی گورنمنٹ نے بھی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ صحیح۔ ہمارے پاکستان کی سیاست کا ایک جو سٹائل ہے وہ بڑا عجیب سا ہے، اس میں مذہبی جماعتیں آتی تو ہیں لیکن اس اکثریت سے نہیں جیت پاتی جتنا ان کے پاس افرادی قوت ہوتی ہے۔ تو ابھی تحریک انصاف کے ساتھ مجلس وحدت مسلمین نے اتحاد کیا ہے، اس کے علاوہ شیعہ علماء کونسل کے ساتھ بھی ان کی بات چیت چل رہی ہے، تو کیا ان دونوں مذہبی جماعتوں کے ساتھ الحاق یا اتحاد ہونے سے کوئی فائدہ ہوگا تحریک انصاف کو؟ تحریک انصاف کو تو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا، اور یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں یہ بھی ایک مین سٹریم پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بن جائیں گی۔ اگر مذہبی جماعتیں، ان کی روٹس تو ہیں عوام میں لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے، پھر ادھر ہمارے ہاں جو سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہے، فرقہ وارانہ لیول پہ جو ہماری تقسیم ہے وہ بہت گہری ہے۔ عمران خان کی جو گورنمنٹ پارٹی ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک بہت ہی کیس سٹڈی ہے کہ اس پارٹی میں ہر فرقے کے لوگ جو ہیں نا وہ فٹ ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ تو یہ جو ہے مجلس وحدت المسلمین انہوں نے الحاق ہی کر لیا، لیکن ایسے علاقے جہاں پہ جیسے میں کہوں ایک اور فرقے کی اکثریت ہے، خیبر پختونخوا میں، اور ایک ایجنسی ہو گئی جہاں پہ انہوں نے ابھی وہ الیکشن جیتا تھا، بائی الیکشن، تو وہ پارا چنار کے ساتھ کا بارڈر ایریا ہے، تو ادھر دو فرقے ہیں، ایک طرف شیعہ ہیں ایک طرف سنی ہیں، اور دونوں طرف سے عمران خان کے لوگ جو ہیں نا وہ جیتے ہیں یا کافی سارا ووٹ لے جاتے ہیں۔ تو یہ عمران خان نے جس طرح سارے مذہبی حلقوں کو اپنی پارٹی کی طرف اٹریکٹ کیا ہے، تو یہ جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں یا جو ہسٹری کو غور سے پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ عمران خان کی پارٹی ایک بہت بڑا کیس سٹڈی ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ احسن رضا صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، اس حوالے سے جو موجودہ ملک کی صورتحال ہے اور بلاول بھٹو کا دورہ ہے، احسن رضا صاحب کا کہنا ہے کہ اس دورے کے کوئی بظاہر کوئی ایسے مثبت نتائج سامنے نہیں آئے، وہ ایک فارمل دورہ ہی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔